یا کبھی ہم بعض دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آج کل نوکری چھوٹ گئی ہے، کوئی دفتر میں پریشانی ہے. تو میں اسے بڑی حیرت سے سنتا ہوں کہ یہ جوان آدمی بیوی بچوں کا ہو کے کس بےہودگوئی میں لگا ہوا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں نوکری چھوٹ گئی یا دفتر میں پریشانی ہے تو یہ خدا دور کرے گا یا کوئی اور کرے گا؟ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے. آپ کو تو اذان سے پہلے آ کے بیٹھنا چاہیے، آپ کو تو کام زیادہ ہے. لیکن چونکہ دنیا پرستی کا لعنت ایسا سوار ہے کہ اس کو یہ فہم مل ہی نہیں رہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحاح میں ہے اذا فزعه امر، جب آپ پریشان ہو جاتے تھے بادر الی الصلاۃ، جلدی نماز شروع کر لیتے تھے. لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نماز میں سکون رکھا ہے. آدمی جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو سارے جہان سے بے فکر ہو جاتا ہے، سارے غم ہم صدمے ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ ہر چیز بیکار ہے، نکمی ہے. کسی کی دوستی، کسی کی محبت، کسی کا رشتہ وہ خدا کے مقابلے میں کارگر نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اس بڑے اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد ساری مخلوق چھوٹی نظر آئے گی، کمزور نظر آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اس لیے کہ خدایا تو بے عیب ہے اور تو خوبیوں والا ہے. اشارہ کر دیا کہ جتنا بھی بادشاہ ہو کیوں عیبدار نہیں ہے، کبھی نہ تھا اور پیدا ہوا، پھر نہیں ہوگا، عیب آ گیا. ساری زندگی تخت نشین ہوگا، خاک نشین ہو جائے گا، عیب نکل آیا. ماں باپ ہیں تو آج ہیکل نہیں ہوں گے، ان کا سایہ کب تک رہے گا. زمانے کا غوث اور قطب ہے، بہت بڑے صاحب ولایت ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب جنازہ اٹھ جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا. پیغمبر بنے صاحب لدنیا لاڑو دا دنیا ویرانا نشو پہچا نوچے دادا سے عالم لاڑو و دنیا نا دو چایا دماغ تاغن دے ٹگاڑ. رحمان بابا کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تشریف لے گئی پھر بھی دنیا قائم دائم ہے. جب ایسے ایسے پاکان چلے گئے تو آپ اور ہمارے جیسے کمزور ایمان و اخلاق والوں کی کیا حیثیت ہے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر تکلیفیں تو آتی ہیں. تکالیف کے بارے میں اللہ نے کسی مخلوق سے معاہدہ نہیں کیا ہے کہ آپ پر تکلیف نہیں آئے گی. یہ قاعدہ یاد رکھیں.